بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر، ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت رسولہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا نبی بعدی وانا خاتم النبیین۔ وقال شاعر، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، یا سراسر موم ہو جا یا سراسر سنگ ہو جا۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت کی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ریت کے ذرات سے زیادہ، بارش کے قطرات سے زیادہ، پانی کی بوندوں سے زیادہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر و اعلیٰ اور بالا کے لیے۔ حضرات، میں نے آپ احبابان غرامی کے سامنے اللہ احکم الحاکمین کے قرآن سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی، اور اس کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ احبابان گرامی کے سامنے پڑھی ہے۔ کون سی حدیث ہے؟ پہلے قرآن کی آیت کا ترجمہ میں کرتا چلا جاؤں، سنیے غور کے ساتھ۔ اللہ خالق کائنات کا قرآن 5واں سپارہ سورۃ النساء ہے۔ اللہ فرماتی ہیں، وَمَن یُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَیَّنَ لَهُ الْہُدیٰ، جو پیغمبر الرسول اللہ آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرے۔ وَمَن یُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ ما تبین لہ الہدیٰ، جو پیغمبر کی شان میں گستاخی کرے، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، جو نبی کی شان میں گستاخی کرے، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، جو نبی کی شان میں گستاخی کرے، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، میں نے یہ الفاظ 3 مرتبہ اس لیے دہرائے ہیں کہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے ہدایت کیا ہے۔ یقین جانیے، جو نبی کی زبان سے نکل گئی وہ ہدایت، جو پیغمبر کے لبوں سے نکل گئی وہ ہدایت، جو پیغمبر نے عمل کر کے دکھا دیا وہ ہدایت، جو پیغمبر کے صحابہ نے عمل کیا وہ ہدایت۔ قرآن ہدایت، حدیث ہدایت، نبی کی زندگی ہدایت، پیغمبر کا سونا ہدایت، نبی کا چلنا ہدایت، نبی کا معراج پہ جانا ہدایت، نبی پہ قرآن نازل ہونا ہدایت،
نبی کا حج کرنا ہدایت، پیغمبر کا عمرہ کرنا ہدایت، یہاں تک کہ نبی کی ساری زندگی ہدایت نمونہ۔ ایک اور مقام اللہ کے قرآن کا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی کی زندگی نمونہ، نبی کی زندگی ہدایت، نبی کی زندگی مشغل راہ، نبی کی زندگی تمہارے لیے صراط مستقیم، ہدایت پیغمبر کی زندگی ہے۔ اور جو ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد پیغمبر کی توہین کرے، جو ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، یعنی کہ پیغمبر کا آنا ہدایت اس چیز کی دلیل ہے کہ پیغمبر کے بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں آئے گا۔ کیوں نہیں آ سکتا بھائی نبی پیغمبر کے بعد؟ کیوں کہ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث صحیح البخاری میں ہے، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں میں نبوت کے محل کی وہ اینٹ ہوں جو ایک جگہ سے کھالی، میرے آنے کے بعد سارا محل تعمیر ہو چکا تھا، وہ ایک اینٹ کی جو جگہ تھی وہ میں نے پڑ گئی ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اور ایک اور روایت کے مطابق لو کان بعد نبی، اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو وہ عمر ہوتا، لیکن انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں آ سکتا۔ آج اس آیت کے اکیلے ایک ایک حروف کی وضاحت کرتا چلا جاؤں۔ یقین جانیے گا نبی کی شان میں گستاخی مقصد کیا ہے؟ یہ تو نہیں ہے گستاخی کا مقصد صرف یہی نہیں ہے کہ کوئی اٹھا اور اس نے پیغمبر کے بارے میں کوئی الفاظ کے، گستاخی صرف یہی گستاخی نہیں ہے۔ گستاخی ہر وہ عمل ہے جو پیغمبر کی بات کو رد کر دیا جائے، جو نبی کی بات کو چھوڑ دیا جائے، جو پیغمبر کے طریقے کو چھوڑ کر اپنے امام، محدث، عالم، فقیہ، مفتی ان کی باتوں کو مانو گے، یقین جانیے جب رسول کی بات آ جائے وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ، جو پیغمبر دیتا ہے اس کو پکڑ لو، جس سے روکتا ہے منع ہو جاؤ، رک جاؤ۔ اور پیغمبر کا ایک صحابی ہے نا، مسجد نبوی میں داخل ہوا، آپ نے اشارہ کیا کسی کو بھی بیٹھ جاؤ، اور اسے لگا کہ شاید پیغمبر نے مجھے کہا ہے۔ آپ کے پیغمبر کے وہ صحابی جن کے بارے میں قرآن نازل ہوتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ فرماتے ہیں کہ مجھ پہ راضی، میں ان پہ راضی۔ اور بیت الرضوان کے موقع پر صحابہ کے بارے میں فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم فصابہم فتحا قریبا، اللہ فرماتے ہیں میں ان صحابہ کے سینوں میں دیتا ہے، دلوں میں دیتا ہے، علاوہ ایمان کے کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ وہ صحابہ ہیں اور ڈر کتنا ہے اور پیغمبر کی بات پہ کتنا عمل کرتے ہیں، دیکھو ذرا غور کے ساتھ، یقین جانیے اتنا عمل پیغمبر کے فرامین کا، پیغمبر کے بات کا، نبی کے کلام کا اتنا عدل کرتے ہیں۔ پیغمبر نے کہا بیٹھ گئے، جوتیوں والی جگہ پر بیٹھ گئے، جوتوں والی جگہ پر بیٹھ گئے ہیں وہ صحابی۔ اور خطبہ الجمعہ سے اللہ کے پیغمبر فارغ ہوئے، فرمایا صحابی سے پوچھا تم وہیں بیٹھ گئے؟ کہا میں نے قرآن کی وہ آیت سنی، فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوا، جو رسول دے اسے پکڑ لو، جو رسول دے اسے پکڑ لو، وما نہاکم عنہ، جس سے پیغمبر منع کرے اسے رک جاؤ۔ اور سنو، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، یعنی نبی کی ختم نبوت کے واضح ہو جانے کے بعد کوئی اٹھے اور نبی کی ختم نبوت کے واضح ہو جانے کے بعد ان کے نبوت کا دعویٰ کرے، مرزا غلام احمد قادیانی ہو، چاہے کوئی اور ہو، مسلمان کذاب ہو، اسود انسی ہو، کوئی بھی پیغمبر کی ہدایت ختم نبوت کے واضح ہو جانے کے بعد اپنی نبوت کا دعویٰ کرے، پھر اس کے لیے عبرت نام موت بھی عام چیز ہے نا۔ وہ دیکھا نہیں مرزا غلام احمد قادیانی
لیٹرین میں مر گیا، فوت ہو گیا، یہ الزام ہے پیغمبر کی گستاخی کرنے والوں کا۔ اور یقین جانیے اگلی اسی آیت کے اگلی سنو شان نزول کیا ہے، فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، ہدایت تو یہ ہے کہ پیغمبر نے جو دیا پکڑ لو، ہدایت تو یہ ہے جس طرح پیغمبر نے نماز پڑھی اس طرح پڑھنی چاہیے۔ اور وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کی نماز کو لو یقین جانیے روایت کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے پیغمبر کو دیکھا، آپ جب بھی نماز کی ابتدا کرتے فکبر تکبیرہ، اور تکبیر کہتے علی منکبیہ، اپنے ہاتھوں کو کانوں کے لو کے برابر اٹھاتے، علی یسرہ الیمنی، یعنی کہ دائیں ہاتھ بائیں پر رکھتے، وعلی صدرہ، سینے پر رکھتے۔ اور سنو، ہم نے پیغمبر کی حدیث کو مانا ہے، اور اس کے بارے اس کے ماننے کے جرم میں چاہے ہمیں جو مرضی کہا جائے، گستاخ کہا جائے، چاہے ہمیں جو مرضی کہا جائے، رافضی کہا جائے، چاہے ہمیں نجدی کہا جائے، اے ہم نے نماز پڑھی ہے تو اس طرح جس طرح پیغمبر نے پڑھ کے دکھا دی۔ لیکن آج کے اہل حدیث کہتے ہیں تقلید نہیں کرنی۔ تقلید کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بدعت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ مقلد اور تقلید کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جی تقلید جائز نہیں ہے، لیکن آج اہل حدیثوں میں یہ عمل ہو رہا ہے۔ اور کوئی کہتا ہے میں نا ایک مسجد میں ڈیوٹی دے رہا تھا، مسجد میرے تعمیر تھی، اور وہاں کے مولانا صاحب پتہ کیا کہتے ہیں؟ تقلید سنو تقلید کیسے ہو رہی ہے۔ اور یقین جانیے میں حیران، وہ نگران تھے اس مسجد کے، انہوں نے کہا اور بھائی تو جتنا مرضی ایماندار ہے، اور بھائی تو جتنا مرضی ایماندار ہے، چاہے تو جتنا مرضی متقی اور پرہیزگار رہے، لیکن جب تک تم میرے اس محترم اور میرے اس استاد یا میرے اس شیخ کی شرائط کے مطابق نہیں ہے تو زیرو ہے، تیرا کوئی ایمانداری ہمیں قبول نہیں ہے، چاہے جتنا مرضی تو ایماندار ہے۔ یعنی کہ اگر دوسروں کی مساجد میں، بریلویوں کی مساجد میں، دیوبندیوں کی مساجد میں، حنفیوں کی مساجد میں اگر لکھا ہو نا کہ ہمارا امام وہ ہو جو فلانے امام کا پیروکار ہو، فلانے امام کا مطیع ہو، وہی امام ہو سکتا ہے، تو پھر بڑی بات اٹھاتی ہیں ہم لوگ۔ اور جو لوگ خود یہ بات کہیں اور بھائی تو جتنا مرضی ایماندار ہے، جب تک میرے مفتی کی یا میرے مولوی کی یا میرے عالم کی اتباع نہیں کرے گا، ہم نے کیا چاہیے، چاہے تو ایماندار ہو، چاہے تو تیرے اندر جتنا مرضی نیکی کا جذبہ ہو، ہم نہیں جانتے فلاں کی شرط پہ پورا اترے گا تو مانیں گے، یہ تقلید نہیں ہے۔ اور سنو کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا، یقین جانیے گا اس لوگ دین سے باغی اس لیے ہو رہے ہیں، لوگ دینوں سے دور اس لیے دین سے ہو رہے ہیں، اپنی اولادوں کو دین کی طرف نہیں جانے دیتے، ہمارے رویات کی وجہ سے، ہمارے رویوں کی وجہ سے۔ اور تم نے کسی کے دل میں نہیں جا کر دیکھا کہ کوئی کس طرح اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہے اور کوئی کس لیے بغیر کسی لالچ اور طمع کے نکلتا ہے، آتا ہے خدمت کے لیے، اور تم کہتے ہو ہمارے مولوی صاحب کی منشا کے مطابق نہیں ہے تو تم بھیجو۔ یہ تقلید نہیں ہے کیا؟ بات کہیں دور نہ نکل جائے، سنو اور معتبر عالم ہو اور یہ بات کرے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اور سنو قرآن کی اگلی آیت کیا ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو صحابہ کے رستے کو چھوڑ دے گا، یقین جانیے
جو صحابہ کے راستے کو چھوڑ دے گا، جو ابو بکر کے راستے کو چھوڑ دے گا، جو عمر فاروق کے راستے کو چھوڑ دے گا، جو حضرت عثمان ذو النورین کے راستے کو چھوڑ دے گا، اور جو حضرت علی کے راستے کو چھوڑ دے گا، جو حضرت حسین کے راستے کو چھوڑ دے گا، حسن کے راستے کو چھوڑ دے گا، بدریوں کے راستے کو چھوڑ دے گا، احدیوں کے راستے کو چھوڑ دے گا، خندقیوں کے راستے کو چھوڑ دے گا، کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کیوں کہ صحابہ نے دین کے لیے جو محنت کی ہے دن رات، اللہ نے آسمان سے قرآن نازل کیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ تو کامیاب ہے اللہ کی جماعت۔ اور پھر حضرت عثمان جب نبی علیہ السلام عمرے کی نیت سے نکلے ہیں، حضرت عثمان کو سفیر بنا کر بھیجا، اور آپ مکے کے قریب پڑاؤ کیا، اور شک پیدا ہوئے فواؤدی کہ حضرت عثمان کو مکے والوں نے شہید کر دیا۔ آپ نے صحابہ سے بیعت لی ہے، قرآن نے اس بیعت کو فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ فَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ اے صحابہ کے دلوں کا جائزہ اللہ نے خود لیا ہے۔ اور کوئی اٹھے صدیق اکبر کے بارے میں بات کرے، کیسے سنی جائے گی؟ سنو، صدیق اکبر کون ہے؟ اور پیغمبر کائنات میں سب سے پہلا مسلمان ہے تو صدیق ہے، پہلا مومن ہے تو صدیق ہے، اور کائنات میں سب سے پہلے ایمان کی تصدیق کی ہے تو صدیق اکبر نے کی ہے۔ اٹھاؤ سیاستہ کی جون سی مرضی کتاب کو اٹھاؤ، اور صدیق کا ایمان اگر کامل نہیں تو کائنات میں کوئی مسلمان نہیں ہے۔ کیوں؟ صدیق کا ایمان سب سے اول ہے۔ اور کون صدیق؟ جتنے رسول کریم کی خاطر مارے گئے ہیں، کون صدیق ہے؟ نبی علیہ السلام مدینے جاتے ہیں، مکہ سے ہجرت کی، مدینے گئے، اور آپ کے رفیق سبب ہے تو حضرت صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور کوئی کہے اور ان کی رشتہ داری دیکھو کیسی ہے، حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی مومنوں کی ماں اما جی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ، اور میرے محبوب کے بعد کی خلیفہ میرے پیغمبر کی محبوبہ اما جی عائشہ صدیقہ کون ہے؟ صدیق اکبر کی بیٹی ہے، رسول اللہ کی بیوی ہے۔ اور عمر فاروق جنتی، کون جنتی؟ عمر جنتی۔ اللہ کے پیغمبر معراج پر گئے اور دیکھا محل عمر فاروق کا محل ہے، یقین جانیے بھائی عمر زمین پر زندہ ہے، آپ نے پہلے محل جنت میں دیکھ لیا۔ آج کوئی اٹھے اور عمر کے بارے میں بکواس کرے، نہیں، غلط بات ہے یارو۔ وہ لوگ وہ ہیں، حضرت عمر نے کبھی اپنی ذات کے لیے بھی انصاف کے بغیر نہیں چلے، اپنی ذات کے لیے بھی انصاف کیا ہے عمر فاروق نے۔ اور آج دین کو آپ تک پہنچانے کے لیے عمر فاروق کا کردار بڑا ہے۔ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی حضرت عمر نے۔ بھائی آج پاکستان کا کل رقبہ کتنا ہے؟ اور اس کے حکمران کو دیکھیے، پتہ نہیں ہے۔ اور رات کو حضرت عمر نکلتے ہیں، مدینے کی گلیوں میں گشت کرتے ہیں، کہیں کوئی بھوکا تو نہیں ہے۔ اور حضرت عمر کہتے ہیں دریائے فرات کے کنارے اگر کوئی کتا بھی پیاسا مر گیا تو اس کے بارے میں عمر سے پوچھو گی۔ کیا تقویٰ ہے عمر کا، کیا پاکیزگی ہے عمر کی۔ اور نبات پیغمبر کے صحابی جواد رسول اور ذوالنورین سیدنا عثمان کی کرتا جان، کون عثمان؟ اور حضرت عمر کی بات کے ساتھ ایک بات میرے ذہن میں آئی، پہلے وہ نہ کروں۔ حضرت عمر رائے زمین پر دیتے ہیں، اللہ آسمان سے قرآن نازل کرتا ہے۔ بیت اللہ کی باری آئی، فرمایا اتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، آسمان سے قرآن اترا،
وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ حضرت عمر کی رائے ہے کہ مقام ابراہیم کو اپنی قبلہ بنایا جائے، اور اللہ کی رائے ہے کہ عمر جو کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے۔ اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، کون عثمان، اور ایک جنگ کے موقع پر مال کی ضرورت پڑی، 100 گھوڑا حضرت عثمان نے دیا، 700 کے قریب یا 1000 کے قریب، 1000 کے قریب اونٹ اسلحے سے مکمل لیس اور جہادی سامان سے تیار حضرت عثمان نے دیا، اور کچھ درہم و دینار دیے۔ وہ تھیلی رسول اللہ نے پکڑی اور کہا معاذ اللہ عثمان ما عمل بعد اليوم دخلہ الجنہ، عثمان آج کے بعد عمل کر نہ کر جنت اللہ نے واجب کر دی ہے۔ ٹائم کی قلت کی وجہ سے میں اشارہ کر رہا ہوں، ورنہ یہ وسیع ایک موضوع ہے، پوری رات گزر جائے حضرت عثمان اور صحابہ اکرام کی عظمت پر، اور یقین جانیے میں بات کرتا جاؤں حضرت علی المرتضیٰ کی رضی اللہ تعالی عنہ، لوگوں کا یہ جواب، لوگوں کا یہ شکوہ، لوگوں کا یہ غلط فہمی میں دور کرتا جاؤں کہ اہل حدیث حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نہیں مانتے۔ میں کہتا ہوں جو صحابہ میں سے کسی ایک کا بھی انکاری ہے اس کا ایمان کامل نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم تو علی سے اتنی محبت کرتے ہیں، ہم نے کہا علی نے عمل، رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی کون ہے؟ نبی کے داماد ہے، کون ہے؟ اماں جی زہرا کے سر کے تاج ہے۔ حضرت علی کون ہے؟ حسن و حسین کے بابا ہے۔ حضرت علی کون ہے؟ اے سنو، جناب خیبر کا قلعہ فتح کرنے والے فاتح خیبر ہے۔ حضرت علی کون ہے؟ عمل حضرت علی زمین پر کرتے ہیں۔ اللہ خالق کائنات قرآن اتارتے ہیں مصطفیٰ کے سینے پر، کیا حضرت علی نے عمل کیا؟ اللہ فرماتے ہیں قرآن نازل کیا، حضرت علی نے کسی کو کھانا کھلا دیا، اللہ کو عمل اتنا پسند آیا، قرآن بنا کے مصطفیٰ کے سینے میں نازل کر دیا۔ عید کیا نازل کی؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اے جو محبت سے مسکینوں کو، یتیموں کو کھانا کھلاتا ہے، اللہ کو بڑا پسند ہے۔ یہ کون ہے؟ حضرت علی ہے۔ اور جو کوئی کہے کہ اہل حدیث حضرت علی کو نہیں مانتے، میں کہتا ہوں غلط ہے، اس کا ایمان نہیں ہے جو حضرت علی کا انکاری ہے۔ اور اہل بیت کی بات کرتا جاؤ، کون اہل بیت؟ اور پیغمبر کا گھرانہ اہل بیت، نبی کی بیویاں اہل بیت، نبی کی ازواج اہل بیت، حضرت علی اہل بیت، حضرت فاطمہ اہل بیت، حضرت عثمان بھی اہل بیت، حضرت علی اہل بیت، حضرت اماں جی فاطمہ اہل بیت، حضرت حسن اہل بیت، حضرت حسین اہل بیت۔ اور اہل بیت کی عظمت کیا بیان کرو، اور اہل بیت کی عظمت، اہل بیت کی عزت ہم پر واجب ہے، ہمارا ایمان کامل نہیں ہے۔ اور حضرت حسن اور حسین اور پیغمبر کے 2 پھول ہیں، نبی علیہ السلام خطبۃ الجمعہ ارشاد فرما رہے ہیں، حضرت حسن اور حسین آتے ہیں، پیغمبر نے منبر کو چھوڑا اور حضرت حسن اور حسین کو اٹھا لیا۔ کتنی محبت ہے۔ اور ہم بھی آج اپنی جان سے زیادہ حضرت حسن و حسین، حضرت علی، حضرت فاطمہ، نبی کی ازواج اور صحابہ سے محبت کرتے ہیں۔ اور جس نے پیغمبر کے صحابہ کے راستے کو چھوڑ دیا، نولہ ما تولی نصلہ جہنم، اس کے عملوں کو ضائع کر دیا جائے گا، نصلہ جہنم، اور اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔
وساعت مصیرا، اور سب سے برا ٹھکانہ جہنم کا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں رسول کریم کی عزت کرنے کی اور پیغمبر کے راستے پہ چلنے کی، چاہے کوئی اہل حدیث ہو، چاہے کوئی دیوبندی ہو، چاہے کوئی جناب دیوبندی ہو، حنفی ہو، بریلوی ہو، اللہ سب کو پیغمبر کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں صحابہ کی عزت کرنے کی، صحابہ کے ایمان کی حیا اور ان کا ایمان یقین جانیے پھر بات ذہن میں آتی ہے کہ ان کے ایمان کے بارے میں قرآن نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ایمان لے کے آنا ہے تو پیغمبر کے صحابہ جیسا لے کر آؤ۔ اللہ پیغمبر کے صحابہ کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نبی کی ازواج سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اہل بیت سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے منہ میں وہ زبان نہ ہو جو اہل بیت کی گستاخی کرے۔ اللہ ہم قیامت کے دن نبی کے اہل بیت کے ساتھ اٹھانا۔ اللہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اہل حدیث اللہ کے پیغمبر کی بیعت سے محبت نہیں کرتے، اہل بیعت سے عقیدت نہیں کرتے، اللہ ہمیں اہل بیعت کے ساتھ اٹھانا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ ولکم من لسانی۔